اسرائیل کے ایران پر دوبارہ حملے۔ اسرائیل کا ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ اور بندر عباس پر حملہ۔ گیس فیلڈ میں آگ لگ گئی جس پر مزید پھیلنے سے قبل قابو پا لیا گیا۔ اسرائیل نے مشرقی آذربائیجان، لورستان اور کرمانشاہ صوبوں میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ نئے حملوں میں مزید 22 افراد شہید، متعدد زخمی۔ تہران میں 20 بچوں سمیت 60 شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی، 300 سے زائد زخمی۔ کرمانشاہ میں ہائی وے پر سویلین گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تبریز سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے، تاہم تبریز آئل ریفائنری کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل نے مہران آباد ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے تہران اور مہران آباد ایئرپورٹ سے ہوائی جہازوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ایران نے مزید 2 فوجی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ملٹری آپریشنز کے ڈپٹی چیف جنرل مہدی روانی اور جنرل سٹاف کے ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام رضا محرابی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 3 ایٹمی سائنسدان بھی شہید، علی کریمی، منصور اصغری اور سعید برجی شامل۔ شہید سائنسدانوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ ایران نے پاسداران انقلاب ایروسپیس فورس کا نیا کمانڈر مقرر کر دیا۔ میجر جنرل امیر علی حاجی زادہ کی شہادت کے بعد بریگیڈیئر جنرل ماجد موسوی ایران کے آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قاسوئی کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش زیر غور ہے۔ ایرانی جہازوں نے خلیج عمان میں برطانوی جنگی بحری جہاز کو روک لیا۔ بحری جہاز اسرائیل کے لیے ایران کی جاسوسی کے مشن پر تھا۔ ایرانی وارننگ کے بعد برطانوی بحری جہاز نے پیش قدمی روک دی۔ برطانیہ نے مزید لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت 200 میزائل داغ دیے، 4 اسرائیلی ہلاک، 7 فوجیوں سمیت 70 سے زائد زخمی۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلیٰ مشیر بریگیڈیئر جنرل احمدی واحدی کے مطابق ایران نے اسرائیل کے نیو ایٹم اوڈا اور ٹیل نوف ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ آپریشن کے دوران ایران کی طرف سے سینکڑوں میزائل داغے گئے اور اسرائیل کے کثیر سطحی فضائی دفاعی نظام کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنایا گیا۔ تینوں ایئر بیس ایران پر حملوں کے لیے لانچ سائٹس کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ نیو ایٹم اور اودو ایئر بیس میں اسرائیلی حکومت کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور الیکٹرانک وارفیئر سینٹر واقع ہیں۔ حملوں کے دوران اسرائیل کے 150 اہداف کو متعدد مراحل میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے۔ صہیونیوں کو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایرانی عوام کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کی حمایت، حکومت کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ فوج کے حق میں نعرے بازی۔ یمن اور لبنان میں بھی خوشی کا اظہار۔ عوام کی کثیر تعداد سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ تہران کی سڑکیں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے سائنسدانوں اور کمانڈروں کے پوسٹروں سے بھر گئیں۔ تہران کی سڑکوں پر اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے ایرانی جوہری سائنسدانوں محمد مہدی تیرانچی اور فریدون عباسی دوانی کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے کمانڈرز میجر جنرل حسین سلامی، میجر جنرل غلام علی رشید، ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ اور میجر جنرل محمد باقری کی تصاویر والے پوسٹرز ابیضاں کیے گئے۔ یہ پوسٹرز عوامی غم و غصے اور قومی یکجہتی کی علامت کے طور پر نمایاں مقامات پر لگائے گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے۔ 3 جوہری تنصیبات نتنز، اصفہان اور فردو میں جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی تردید۔ ترجمان ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے مطابق نتنز جوہری پلانٹ میں بعض مقامات پر محدود نقصان پہنچا۔ جوہری افزودگی مرکز سے پہلے ہی سامان مواد کا بڑا حصہ منتقل کیا جا چکا تھا۔ اسرائیلی حملے میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی آلودگی کے خدشات ہیں۔ سربراہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی رافیل گروسی کے مطابق نتنز میں زمین سے اوپر ایران کا افزودگی کا پلانٹ تباہ کیا جا چکا، تاہم ایٹمی تابکاری کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ 13 جون کو اصفہان میں واقع ایٹمی تنصیبات کو متعدد بار نشانہ بنایا گیا۔ فردوس سمیت متعدد ایٹمی تنصیبات کو اسرائیلی حملوں میں معمولی نقصان پہنچا ہے، تاہم یہ نقصانات قابل مرمت ہیں اور جلد مرمت کا عمل شروع کیا جائے گا۔ عالمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ عالمی قوانین کے مطابق جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ایرانی صدر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا سیکورٹی اجلاس۔ اسرائیلی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ حکام کی صدر کو آئندہ کی حکمت عملی پر بریفنگ۔ اجلاس میں ایران کے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو دھمکی۔ کہا اگر ان ممالک نے اسرائیل پر تہران کے حملے روکنے میں مدد کی تو ان کے اڈوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان بگڑتے تعلقات کے درمیان برطانیہ کو ایران پر اسرائیل کے ابتدائی حملوں کے بارے میں پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران کے حملے جاری رہیں گے۔ آنے والے دنوں میں اہداف کو وسعت دی جائے گی۔ خطے میں موجود امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ آئندہ حملے میں اسرائیل کو 2000 میزائلوں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
امریکہ نے ایران پر اسرائیلی کارروائی سے قابل تل ابیب کو خفیہ طور پر 300 ہیل فائر میزائل فراہم کیے، جن کی مدد سے ایران کی جوابی کارروائی میں داغے گئے 150 سے زائد میزائلوں کو روکا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ہتھیار فروری میں کانگریس سے منظور شدہ 7 ارب 40 کروڑ ڈالر کے پیکج کا حصہ تھے۔ امریکی حکام کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے ایرانی فوجی اور جوہری مراکز پر حملے کے لیے 100 سے زائد طیارے استعمال کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف و ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت، شہباز شریف کا ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ کہا پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسلامی دنیا مل کر خطرات کا مقابلہ کرے۔ ترک صدر کا ایران، پاکستان، اردن، مصر، شام اور سعودی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری اسرائیلی اقدامات کا فوری نوٹس لے۔ وزیراعظم پاکستان اور ترک صدر کی اپیل۔ ترک صدر کہتے ہیں ایران پر حملے نے ثابت کیا اسرائیلی علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اسرائیل کو لگام ڈالنا ہوگی۔ جوہری تنازع صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ فلسطین میں مظالم پر خاموشی نے اسرائیلی اقدامات کو تقویت دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کے خلاف کھلی خلاف ورزی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ترک صدر کا مصری ہم منصب عبد الفتاح السیسی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان سے بھی رابطہ۔ کہتے ہیں اسرائیل کو روکنا ناگزیر ہے، صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت سے ثابت ہوتا ہے اسلامی ممالک کو مل کر اپنا دفاع مضبوط کرنا ہوگا۔ ایران سے متعلق پاکستانی شہریوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہری موجودہ حالات کے پیش نظر ایران کا سفر نہ کریں۔ تہران میں پاکستانی سفارتخانہ الرٹ، ایران میں مقیم پاکستانیوں سے مسلسل رابطہ۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سفارتخانے یا وزارت خارجہ سے فوری رابطہ کریں۔ ترجمان کے مطابق وزیراعظم کی ہدایت پر ایران سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف آذربائیجان و ارمینیا سمیت مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ اسرائیلی حملوں پر یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ جنگ ہم نے شروع نہیں کی لیکن ختم ہم کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ روسی صدر، سعودی ولی عہد، برطانوی وزیر اعظم، امیر قطر سے رابطہ۔ امیر قطر کا مشرق وسطیٰ میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا۔ روس کے صدر پیوٹن کی ایران اور اسرائیل کو تنازع حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ روسی صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پیوٹن کی اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایرانی روس نے اسرائیلی حملے کو UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل اور ایران سے کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کہتے ہیں اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ ایران برادر ملک پاکستان پوری طاقت کے ساتھ تعاون کرے گا۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں اسلامی ممالک کو دفاعی طور پر کمزور بنانا سازش۔ اسرائیل اسی سازشی منصوبے کے تحت حملے کر رہا۔ اسلامی ممالک معاشی طور پر کمزور، فوجی لحاظ سے مضبوط ہیں۔ صہیونی ریاست اسلامی ممالک کو دفاعی طور پر کمزور کرنا چاہتی ہے۔ اسرائیل نے عالمی معیشت پر قبضہ جما رکھا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ اسلامی ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا بیٹھے ہیں۔ اسرائیل کسی صورت نہیں چاہتا کہ اسلامی ممالک دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوں۔ لازم ہے کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے، تمام مسلم ممالک متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کریں۔ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا، نہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے۔ ایران کے بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جن کو جس قسم کی ضرورت ہوگی۔ اسرائیل ایران جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عالمی برادری اسرائیل ایران جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کا کوئی فوجی حل نہیں۔ کشمیر سمیت تصفیہ طلب مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان جامع مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی برسلز میں وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن چاہتا ہے۔ دو ایٹمی طاقتیں ہونے کے باعث پاک بھارت کشیدگی تیزی سے بڑھی۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے پاکستان
पाकिस्तान की पेशकश को कबूल करने से इनकार किया। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। जब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होगा। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निबर्द आजमा है। फाइनेंस बिल में बिजनेस कम्युनिटी की गिरफ्तारी के अहकामात पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर मुतनाज़ सेक्शन पर नज़रसानी का मुतालबा। कहा, बिजनेस कम्युनिटी मुल्क के लिए हर किस्म का टैक्स देगी लेकिन अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगी। बजट पास होने से पहले मकामी कपास पर हर तरह का GST खत्म किया जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जज़वी अबरालूद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शमाल मशरकी बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के जुनूबी इलाकों बिलखुसूस सिंध में शदीद गर्मी की लहर बदस्तूर जारी। दर्जा हरारत में मामूली कमी के बावजूद मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 37, कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर 44, पिशावर में 41, कराची 39, मुजफ्फराबाद में 38 और गिलगित में दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।